اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ترجمہ: ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے تھے. جب ان کے پاس کوئی رسول لے کر آتا اس چیز کو، اس حکم کو جس کو ان کے دل اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو بہت سے رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بہت سے رسولوں کو وہ قتل کر دیتے تھے. اور انہوں نے خیال کیا کہ خرابی نہیں ہوگی. پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ان میں سے بہت زیادہ لوگ. اور اللہ تعالیٰ جو وہ کام کرتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. تو یہاں سے پھر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو اس عہد کی طرف متوجہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا. تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت بھی کرنی ہے اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کی تم نے اطاعت کرنی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے نبی آئے اور کتنے رسول آئے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور آخر زمان نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان انبیاء اور پیغمبروں کے اندر شامل ہیں. تو ان سے عہد لیا تھا کہ تم نے جو بھی نبی دنیا کے اندر آ جائے تمہارے ہوتے ہوئے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے بغیر چوں چراں کیے. یہ نہیں کہنا کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، تم نئی شریعت لے کر آگے، تمہاری بات کیسے مان لیں. نہیں، جو نبی آئے چاہے آ کے تورات کی دعوت دینے والے ہوں یا کہ اور نئی کتاب لے کر آ جائیں، تو تم نے اس نبی کی اور اس کتاب کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کی بھی اطاعت کرنی ہے. لیکن بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ یہ میرے عہد کو پورا کرنا، لیکن انہوں نے عہد کی نافرمانی کی اور اس کے خلاف گئے. دیگر انبیاء کو بھی شہید کیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس طرح کے بنی اسرائیل کے انبیاء. اور پھر یہودیوں نے ایسی سازش کی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے انجیل کتاب لے کر اور آ کر ان کو دعوت دی، تو ان کی جان کے بھی دشمن بن گئے، حتیٰ کہ ان کو مارنے کی کوشش کی. اسی سپارے کے شروع میں دوسرے صفحے میں بات آئی تھی، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے یہودیوں نے سازش کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مکان کے اندر موجود تھے اس مکان میں گھس کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی اپنی ناپاک کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمان پہ بلا لیا. اب قرب قیامت آئیں گے، لیکن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. یہ نہیں کہ اب آسمان پہ چلے گئے دوبارہ آئیں گے تو آگے دینی اسلام پر اختیار کریں. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اب زندہ ہوتے ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں تھا. اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اطاعت کرنی لازمی تھی.
اور ضروری تھی، کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، یا اللہ کے نبی کا انکار کر دیتا بھی جھوٹا ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہوں، اس سے بڑا دجال اور کذاب اور جھوٹا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو اس سے بڑا بھی کذاب اور دجال دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آخری دین دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر قائم ہے اور قرب قیامت تک قائم رہے گا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان یہودوں کو، بنی اسرائیل کو متوجہ کیا کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا، یہی لیا تھا کہ جو نبی آئے تم نے ان کی بات مانی ہے، تو آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تم میرے عہد کے خلاف کیوں جا رہے ہو؟ تم میرے عہد کے خلاف جا کے میرے نبیوں کو کیوں ستا رہے ہو؟ اور پھر آگے ان کی ایک شرارت کا تذکرہ کیا کہ تم سے میں نے عہد لیا تھا اور تمہارا کام کیا تھا؟ میرا نبی جو بھی آتا کوئی ایسا حکم لے کے آتا جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہوتا، تم لوگ کیا کرتے؟ تم لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ کیوں؟ ہماری طبیعت کے خلاف ہے۔ بھائی تمہاری طبیعت کے موافق ہو تو مانو گے، اگر مخالف ہے تو نہیں مانو گے۔ یہ تو کوئی دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام تو یہ ہے اپنی گردن کو جھکا دینا، جو میرے اللہ نے میرے رسول نے کہا ہے اس کو میں دل و جان سے قبول کروں گا، چاہے مجھے اچھا لگے چاہے مجھے برا لگے، اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اے بنی اسرائیل، اپنے اس عہد کو یاد کر کے نبیوں کی اطاعت کرنی شروع کرو۔ اچھا، پھر یہ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو جھٹلا دیا، نبیوں کو قتل کر دیا، بہت سے انبیاء کو جھٹلا دیا، بہت سے انبیاء کو شہید کر دیا، اور یہ گمان کرنے لگے کہ اب کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کہ ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی آگے دعوت دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے سے انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، یعنی چلے جا کے دعوت کو سنتے، انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، یعنی نبیوں کی بات سنی نہیں، مانی نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بہرے ہونے سے تعبیر کیا کہ وہ بہرے ہو گئے، اور فرمایا کہ وہ اندھے ہو گئے۔ یعنی انبیاء جو معجزات لے کے دنیا میں تشریف لائے، جو ان کے نبوت پر حقانیت کی دلیل تھی، انہوں نے ان دلائل کو دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ وہ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے نبیوں کے دلائل نبوت کے دیکھنے سے آنکھیں بند کر لی، اور ان کی بات ماننے سے، سننے سے اپنے کان بند کر لیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندھے اور بہرے ہونے سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو مرضی کر لیں، کہ جو مرضی کر لیں، یعملون، جو یہ اعمال کر رہے ہیں دنیا کے اندر رہ کر، اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد رسولوں کو ستا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اسلام کے سپورٹ کا وعدہ کرنے کے بعد اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ جو کام کر رہے ہیں بصیر بما یعملون، اللہ رب العزت ان تمام کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے عمل کا دن ہے، اور مرنے کے بعد کا دن حساب کا دن ہے۔ آج تکبر کرنے والا اور ظالم جابر یہ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور مظلوم بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن فیصلے کا اور حساب کا وقت ہے وہ کل قیامت کا دن۔ اس دن میں پھر کیا ہوگا؟ یہ ظالم اور جابر لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ جل شان سے بڑا تکبر والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی عزت والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی عزت والا نہیں ہے۔ لہذا دنیا والوں کی ساری عزت کل قیامت کے دن میں خاک میں ملانے کے لیے اللہ رب العزت موجود ہے، اور اپنے بندوں کو انصاف لے کر دیں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی، ہم نے جو دین اسلام کے عہد کیے ہوئے ہیں کہ اللہ دنیا میں جا کے تیری بات مانیں گے، تیرے رسول کی بات مانیں گے، اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے بھی عہد کیا ہے، عالم ارواح میں ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب یہ ہے اے اللہ جو باتیں آپ فرمائیں گے ہم مانیں گے، جو رسولوں کو آپ بھیجیں گے
ہم ان کو مانیں گے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا زندگی میں رہ کے کچھ کر لیں. تو اللہ سے دعا کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ. ہے.